اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دی گئی ہے اس کو پڑھیے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے مقاصد بتائے جا رہے ہیں کہ ان میں غور و فکر کرنا، اس میں واعظ و نصیحت کے لیے یہ ساری آیتیں آپ کو بیان کی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کی تلاوت کیجئے اور نماز قائم کریں۔ یعنی سب سے پہلے نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نماز سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اس سے انسان کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے نماز کے ذریعے، اور زندگی کے ہر موڑ پر اس کے عزم اور ثبات کا باعث ہوتی ہے اور ہدایت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ آتا ہے سورہ بقرہ میں کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے رب کے ساتھ خصوصی رابطہ اور تعلق پیدا کر لیتا ہے، اور پھر اللہ کی رہنمائی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ جس طرح سے دوائیں ہوتی ہیں نا، اس میں مختلف تاثیر ہوتی ہے کہ فلاں دوا سے فلاں بیماری دور ہوتی ہے، تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو بے حیائی اور برائی سے روکنے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آداب اور شرائط کے ساتھ پڑھا جائے، تو پھر وہ قبول ہوتی ہے اور آپ کو برائیوں سے روکنے والی ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ کیونکہ اللہ کا ذکر سے مراد یہاں پہ نماز بھی لی گئی ہے کہ بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر یا اقامت صلاۃ بہت مؤثر ہے۔ جب تک انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے وہ برائی سے رکا رہتا ہے، اس کے برعکس ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا بھی اس کو برائی سے دور رکھتا ہے۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث اور مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو کہ عمدہ ہو۔ یعنی بحث مباحثہ کرنا منع ہے، لیکن کوئی دلائل کے ساتھ اور آپ علم اور فہم کی کوئی بات کریں تو وہ بہتر ہے، ورنہ پھر خاموشی ہو جائے۔ مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہیں، یعنی جو اگر بحث اور مباحثے میں آپ سے زیادتی کریں تو پھر ان کے ساتھ سخت لہجہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ہے، یعنی ساری کتابیں اللہ ہی کی طرف سے نازل کی گئیں۔ ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں۔ یعنی یہاں پر کامن جو گراؤنڈز ہیں ان پہ بات کی جا رہی ہے کہ کتاب تو ہم وہ بھی مانتے ہیں، اللہ ہمارا بھی ایک معبود ہے، اور تم بھی اللہ کو مانتے ہو لیکن تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو ہمیشہ کوئی نیگیٹو چیزوں پہ یا اختلافات پہ بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو پازیٹیو چیزیں ہیں اور جو ہمارے اندر کامن چیزیں ان پہ بات کرنی چاہیے۔ اور ہم نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے، بس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے مراد عبداللہ بن سلام وغیرہ ہیں۔ اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی اہل مکہ، ان میں سے کچھ تو ایمان لائے لیکن کچھ نہیں لائے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر لوگ ہی کرتے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اور اس سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ آپ تو ان پڑھ تھے، امی تھے، اور نہ ہی کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، کیونکہ لکھنے کے لیے بھی علم کا ہونا ضروری تھا جو آپ کے پاس نہیں تھا۔ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں، یعنی اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے یا کسی استاد سے سیکھا ہوتا تو پھر تو یہ کہتے کہ ہاں قرآن ان کا لکھا ہوا کلام ہے۔ آپ تو امی تھے تو آپ کیسے یہ اتنی فصیحانہ کلام لکھ سکتے تھے؟ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ یقیناً یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں، کیونکہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا معجزہ کیا ہے کہ یہ حافظوں کے سینوں میں ہے، اور قرآن مجید کا یہ بہت بڑا اعجاز ہے کہ قرآن مجید لفظ بلفظ سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہماری آیتوں کے منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں معجزات اب اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ہی نشانیاں اترتی ہیں، وہی ان کو اتارتا ہے، کوئی بھی ان نشانیوں کو اتار نہیں سکتا۔ میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں، کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرما دی ہے جو ان پر پڑھی جائے گی، اور اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں۔ یعنی یہ نشانیاں طلب کر رہے ہیں، تو قرآن تو خود ایک نشانی ہے
جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، کیونکہ ان کو بار بار اس میں چیلنج کیا گیا تھا کہ ایسا قرآن بنا کر دکھائیں، یا ایک سورت یا ایک آیت ہی بنائیں، تو وہ اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن خود ایک اللہ کی طرف سے بھیجی گئی نشانی ہے۔ تو یہ نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہی پھر اس سے فائدہ مند ہوتے ہیں، یعنی قرآن پر ایمان لا کر ہی وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو اگر قرآن کے بارے میں شک میں پڑ جائیں، وہ اس سے کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ کہہ دیجئے مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، اگر تم مانو نہ مانو لیکن اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا عالم ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں، وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہے، کیونکہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر لے لیا ہے اور ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے، تو اسی لیے یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں کہ جلدی سے، اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب لے کر آئیں۔ اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کی بے خبری میں ان پر عذاب آ سکتا تھا، ان پر عذاب آ چکا ہوتا تھا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ جائے گا۔ تو یہ اللہ نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، لیکن جب وہ آئے گا تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور نہ ہی اس سے بھاگ سکیں گے بچ کر۔ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور تسلی رکھیے کہ جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ اس دن ان کے اوپر تلے سے ان کو عذاب ڈھانپ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب اپنے بد اعمال کا مزہ چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا انا ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے تو تم میری عبادت کرو۔ یعنی ایسی جگہ سے ہجرت کر لو جہاں سے اللہ کی عبادت کرنی مشکل ہو رہی ہو اور دین پر قائم رہنا ناممکن ہو رہا ہو، تو پھر ہجرت کا حکم یہاں پہ دیا جا رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی ہجرت کرو گے تب بھی اور نہیں کرو گے تب بھی، تو موت تو جہاں بھی تم ہوگے وہاں تم کو آ جائے گی۔ تو اگر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے اگر موت آئے تو یہ زیادہ اچھی موت ہے کہ اللہ کے پاس تم کامیاب ہو کر جاؤ گے۔ دونوں صورتوں میں تمہیں جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے ان کو ہم جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ یعنی جنت کے مکانات بلند مقام پر ہوں گے اور نیچے سے پانی بہہ رہا ہوگا، اور یہ نہریں جو ہوں گی وہ شراب کی، شہد کی، دودھ کی ہوں گی اور پانی کی ہوں گی۔ جس طرف وہ اس کو پھیرنا چاہیں گے پھیر لیں گے جنتی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی ان کے زوال کا خطرہ نہیں ہوگا، نہ ہی ان کو وہاں موت آئے گی۔ کام کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر ہے۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسا ہم لوگ تو انسان ہے نا، تو ہم مہینہ مہینے، دو دو مہینے کا غلہ اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ گندم ہوتا ہے تو سال سال کی گندم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، لیکن جو جانور ہیں وہ تو اپنی روزی اٹھا اٹھا کر تو نہیں پھرتے کہ وہ اس کو ذخیرہ کر لیں۔ یعنی رزق جو ہے وہ ایک ہر ایک کی مخصوص نہیں ہے، اللہ کا رزق اپنے مخلوق کے لیے عام ہے، تو جو جہاں سے لینا چاہے وہ وہاں سے لے سکتا ہے۔ تو جو ہجرت کر کے صحابہ گئے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے مدینے میں اور زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا تھا اور ان کو پھر پورے عرب کا حاکم بنا دیا تھا۔ تو یہاں پہ مثال دی جا رہی ہے کہ بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھا کر نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے۔ یعنی اگر روزی کے خوف سے تم ہجرت نہیں کر پا رہے تو اللہ پر بھروسہ رکھو، روزی اللہ تم کو یہاں جب دے رہا ہے تو وہاں بھی تم کو ضرور دے گا۔ یعنی کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی اپنے وطن میں ہے، کوئی بے وطن ہے، سب کا روزی رساں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ حتیٰ کہ چونٹی کو زمین کے کونوں خدروں میں، پرندوں کو ہواؤں میں، مچھلیوں اور دیگر آبی جانوروں کو سمندر کی گہرائیوں میں اللہ ہی روزی پہنچاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اس آیت کا کیا ہے کہ فقر و فاقے کا ڈر ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے، کیونکہ روزی صرف اللہ ہی میسر کرتا ہے، وہ بڑا سننے والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر سے یہ الٹے پھرے جا رہے ہیں؟ یعنی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن صرف اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ آسمان اور زمین کو، سورج اور چاند کو چلانے والا اللہ ہی ہے،
لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراغ روزی دیتا ہے اور جس کی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ان مسلمانوں پر اعتراض کرتے تھے نا کہ اگر تم حق پر ہو مسلمانوں تو پھر تم غریب اور کمزور کیوں ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں، وہ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق جس کو چاہے کم دیتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ دیتا ہے۔ اس کا تعلق اللہ کی رضامندی اور غضب سے نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیجئے ہر تعریف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں، کیونکہ اگر عقل ہوتی تو اب اللہ کے ساتھ پتھروں اور مردوں کو اپنا رب نہ بناتے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان دار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، یعنی بے حیثیت ہے۔ اور کافر جو ہے وہ دنیا کے کاروبار میں مشغول رہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، اور جب مرتا ہے تو خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو یہ تو صرف ایک کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ تو ہمیں دنیا میں ایسے عمل کرنے چاہیے کہ ہماری آخرت کا گھر سنور جائے۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، اگر جانتے تو پھر دنیا میں اتنے مگن نہ ہوتے۔ بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اسی کے لیے عبادت کو خالص کر کے پھر جب انہیں اللہ تعالیٰ خشکی کی طرف بچا کر لاتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس میں نے آپ کو ایک واقعہ پہلے سنایا تھا نا، کہ جو حضرت اکرمہ تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے، جو مسلمان بعد میں ہوئے تھے، تو ان کو یہی بات سمجھ کر قبول اسلام کی توفیق ہوئی تھی۔ تو جب یہ فرار ہو کے کہیں جا رہے تھے کشتی میں، تو پھر کیا ہوا تھا کہ وہ کشتی جو تھی طوفان میں پھنس گئی تھی۔ تو پھر اس کے ملا نے کہا تھا کہ اب اللہ سے صرف دعا کرو، کسی معبود کو نہ پکارو، اور اللہ کے سوا کوئی جو ہے نجات دینے والا نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا تھا کہ اگر کشتی میں اور سمندر میں اللہ کے سوا نجات کوئی نہیں دے سکتا تو خشکی میں بھی کوئی نجات نہیں دے سکتا، اگر میں بچ گیا تو پھر جا کر ایمان قبول کر لوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا، انہوں نے جب بچ گئے تھے تو جاتے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا تھا، رضی اللہ عنہ۔ لیکن جب جو یہ تو خیر ایمان والے تھے، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف سے نجات دیتے تھے تو واپس جا کے دوبارہ سے وہی شرک کرنے لگتے تھے، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں، اور ابھی ابھی ان کو پتہ چل جائے گا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو بامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں؟ یعنی یہ اہل مکہ کا بہت بڑا احسان کیا تھا اللہ نے ان کے اوپر، کہ حرم کو امن والا بنایا تھا، جبکہ عرب کے جو دوسرے علاقے تھے وہ امن اور سکون سے محروم تھے۔ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کی نعمت کا شکر کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں، لیکن یہ تو نعمتیں پا کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کے ساتھ دعویٰ کرے کہ کوئی اور بھی معبود ہے، یا جب اس کے پاس حق آ جائے تو اس کو جھٹلا دے، یعنی جیسے قرآن کو یہ لوگ جھٹلا رہے تھے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہوگا؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، یعنی دین پر عمل کرنے میں جو دشواریاں، آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، یعنی وہ راستے دکھائیں گے جس پر چل کر دنیا اور آخرت کہ وہ راستے جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی احسان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہر نیکی کو اخلاص کے ساتھ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا کرنا، تو یہ سارے کچھ احسان کے مفہوم میں آ جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ روم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ روم مکی ہے اور اس میں 60 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، غلبت الروم۔ الف لام میم، رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے، چند سال میں ہی، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اس روز مسلمان شادمان ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر
تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں کہ عہد رسالت میں دو بڑی طاقتیں تھیں. ایک فارس تھی یعنی ایران کی قوت تھی، ایران تھا، اور دوسری روم. اول الذکر یعنی جو فارس تھا وہ حکومت، جو پہلی جو جس کی بات کی گئی فارس کی، وہ ان کی جو حکومت تھی وہ آتش پرست لوگ تھے. اور جو روم تھے وہ عیسائی تھے یعنی اہل کتاب تھے. تو مشرکین کی ہمدردیاں اہل فارس کے ساتھ تھی کیونکہ وہ بھی مشرک تھے اور دونوں غیر اللہ کے پجاری تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے عیسائی حکومت کے ساتھ تھیں کیونکہ عیسائی بھی مسلمانوں کی طرح اہل کتاب تھے اور وحی اور رسالت پر یقین رکھتے تھے، اور ان کی آپس میں ٹھنی رہتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اس کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی، یعنی جب ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تب، جس پر مشرکوں کو خوشی ہوئی اور مسلمانوں کو غم ہوا. تو اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئی. اس میں یہ پیشن گوئی کی گئی کہ بضع سنین یعنی تھوڑے سے چند سال ہوتے ہیں، اس کے اندر رومی پھر سے غالب آ جائیں گے اور غالب مغلوب اور مغلوب غالب ہو جائیں گے. تو ویسے تو یہ پیشن گوئی بہت ناممکن سی نظر آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اللہ کے اس آیت کی وجہ سے، اس فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ایسا ضرور ہو جائے گا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل سے یہ شرط باندھ دی تھی کہ رومی اگر 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو فرمایا کہ بزا کا لفظ 3 سے 10 سال کے لیے عدد استعمال ہوتا ہے، تو تم نے 5 سال کی مدت کم رکھی ہے، اس میں اضافہ کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا تھا. اور پھر ایسا ہی ہوا، رومی 9 سال کی مدت کے اندر اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ فارس پر غالب آ گئے تھے. اس سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی تھی. اور یہ بعض کہتے ہیں کہ رومیوں کو یہ فتح اس وقت ہوئی تھی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ ہوا تھا، اور مسلمان اپنی فتح پر خوش ہوئے، اور رومیوں کی یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل تھی. تو یہاں پر یہ ترمذی کی یہ حدیث ہے جس کا میں نے آپ کو پس منظر بتایا. تو یہاں یہ آیتیں اسی پس منظر میں چل رہی ہیں. تو فرمایا کہ اللہ کی مدد سے وہ جس کی مدد کرتا ہے، اصل غالب اور مہربان وہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، یعنی جس بات کی ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ رومی فارس پر دوبارہ غالب آ جائیں گے، تو یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور ایسا واقعی ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہ تو صرف دنیاوی زندگی کو ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل بے خبر ہیں. کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے؟ ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں، یعنی ہر چیز کو حق کے ساتھ اور مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے مقصد اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے. اور مقصد کیا ہے کہ نیکیوں کو ان کی نیکیوں کی جزا ملے اور جو بد ہیں ان کو بدی کی سزا دی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ اپنے وجود پر غور نہیں کرتے کہ کس طرح سے ان کی تخلیق ہوئی، اور پھر آسمان اور زمین کا ایک خاص مقصد کے لیے وسیع و عریض سلسلہ قائم کر دیا گیا. اور کیا ہے ان کا خاص مقرر وقت، کب تک یہ رہیں گے؟ قیامت کے دن تک. اس دن سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو یہاں پہ وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا اس پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے تو اللہ کے وجود اور اس کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کی قدرت کا ان کو احساس ہو جاتا، لیکن وہ ان چیزوں پر غور ہی نہیں کرتے اور اپنی رب سے ملاقات کے منکر ہیں، یعنی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر دیکھا نہیں، یعنی عبرت کی نگاہ سے، کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ یعنی جنہوں نے حق کا انکار کیا اور رسولوں کی تکذیب کی تو ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ ہلاک ہو گئے. وہ ان سے بہت زیادہ طاقتور اور توانا تھے، یعنی قریش اور اہل مکہ سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے بھی زمین بوئی اور جوتی تھی. یعنی اہل مکہ تو کھیتی باڑی سے ناشنا ہے، لیکن پچھلی قوموں کو یہ بھی آتا تھا اور ان سے زیادہ آباد کی تھی. یعنی ان کی عمریں بھی زیادہ تھیں، جسمانی قوت بھی زیادہ تھی، اور زیادہ معاشی مسائل اسباب ان کو حاصل تھے. انہوں نے عمارتیں بنائی، زراعت و کاشتکاری کی. تو یہ سب کچھ ان کو ملا تھا جو اہل مکہ کو نہیں ملا ہے. اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے، لیکن وہ اس پر ایمان نہیں لائے. یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، یعنی بغیر کسی گناہ کے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا یا حجت تمام کرنے سے پہلے. لیکن دراصل وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی اللہ کا انکار کر کے اور رسول کو جھٹلا کے. پھر آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، یعنی پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا، اسی لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا.
پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ یبلس کا مطلب ہوتا ہے مایوس ہونا۔ تو فرمایا جا رہا ہے ایلاس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے موقف کے اس بات میں کوئی دلیل نہ پیش کر سکنا اور پھر حیران کھڑا ہو جانا، یعنی نا امیدی۔ تو مبلس کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو نا امید ہو کر خاموش کھڑا ہو جائے گا اور اس کو کوئی دلیل نہیں سوجے گی کہ وہ کیوں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا۔ پھر سب کو اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے۔ ہاں، اور ان کے تمام شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا، یعنی جو معبودان باطلا تھے، جھوٹے معبود تھے، جن کی مشرکین یہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے کہ اللہ کے ہاں وہ ان کے سفارشی ہوں گے، ان کو عذاب سے بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور خود یہ بھی اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دیکھ لیں گے کہ جب وہ ہم کو فائدہ نہیں پہنچا رہے تو کہہ دیں گے کہ ہم نے تو ان کو پوجا ہی نہیں تھا، ہم تو ان کو اللہ کا شریک جانتے ہی نہیں تھے۔ اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، یعنی کافر الگ ہو جائیں گے، مومن الگ ہو جائیں گے، اور جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اور جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا قرار دیا تھا وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر کر دیے جائیں گے، یعنی اللہ کی گرفت میں آ جائیں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون و حین تصبحون، اور اللہ کی تسبیح کیا کرو جبکہ تم شام کرو اور جبکہ تم صبح کرو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے، تیسرے پہر کو اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ تو یہاں پہ تسبیح اور تحمید اللہ تعالیٰ کی بتائی جا رہی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے تسبیح کا، کہ بندوں کی رہنمائی ملتی ہے اور ان اوقات میں جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے۔ تو یہاں پر شام کے وقت رات کی تاریکی کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت کرنے کو کہا، عشاء میں جبکہ بہت زیادہ تاریکی ہو جاتی ہے، ظہر میں جبکہ خوب روشن ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ذات پاک ہے جو سب کی خالق ہے۔ تو تسبیح سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز بھی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کی پاکی اور تسبیح بیان کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ وہی زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، یعنی مومن سے کافر اور کافر سے مومن پیدا ہوتا ہے۔ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح سے تم بھی نکالے جاؤ گے، یعنی قبروں سے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو۔ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی کیا مطلب ہے کہ تمہیں یا تو آدم علیہ السلام کی اگر بات ہو رہی ہے تو پتلا بنایا، یا پھر جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ مٹی سے ہی نکلتا ہے، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ مختلف مراحل سے گزر کر ایک پورا انسان بنتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی، یعنی جو تمہاری بیویاں بنی ہیں ان سے تمہیں تسکین حاصل ہوتی ہے، کسی اور نسل سے بیویوں کو پیدا نہیں کیا گیا تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، یعنی اگر بیویاں کسی جنات یا حیوانات میں سے ہوتی تو کبھی سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ایک ہی جنس ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے رشتوں میں رکھی، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یعنی مودہ یہ ہے کہ مرد بیوی سے پیار کرتا ہے اور بیوی شوہر سے، تو یہ رحمت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان محبت کا رشتہ استوار کیا۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش بھی ہے، اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے، یعنی دنیا میں جو اتنی ساری زبانیں ہیں نا، تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کوئی عربی بولتا ہے، کوئی ترکی بولتا ہے، کوئی انگریزی بولتا ہے، کوئی اردو، ہندی، پشتو، فارسی، سندھی، بلوچی، یہ سب اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ ہر ایک زبان کے مختلف لہجے اور اسلوب ہیں، اور ایک انسان جو ہوتا ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں کے مجمع میں اپنی زبان اور لہجے سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں علاقے کا فلاں ملک کا شخص ہے۔ اسی طرح ایک ہی ماں باپ آدم اور حوا سے ہونے کے باوجود ہمارے رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی سانولا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ سارے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ انسان کے چہرے کے قد و خال اور جسمانی ساخت کے ذریعے وہ ایک دوسرے سے پہچانے جاتے ہیں کہ یہ فلانے ملک کا شخص ہے، یہ فلانے ملک کا شخص ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی یہ ساری ہماری جو ہے وہ ڈفرینٹ، ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا۔
زبانوں کا اختلاف بھی اور رنگتوں کا اختلاف بھی۔ دانش مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارے لیے تلاش کرنا بھی ہے۔ اور جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں، اس میں ان کے لیے بھی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، یعنی بارش سے پہلے بجلیاں چمکتی ہیں تو وہ ہمیں امید دلاتی ہیں کہ اب بارش ہوگی۔ اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس میں مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی جس طرح سے مردہ زمین سے پیداوار ہو جاتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی لوگوں کو زندہ کرے گا۔ اور مردہ دلوں سے مراد یہاں پر اگر کافروں کے دل لیا جائے، اور بارش سے مراد اگر وحی الہی یا قرآن لیا جائے، تو قرآن کی وحی کے ذریعے بھی جو مردہ دل ہوتے ہیں کافروں کے، وہ بھی لہلہانے لگتے ہیں اور ان کو ایمان کی روشنی نصیب ہوتی ہے۔ تو عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اگر غور و فکر کریں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تم کو آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ تم سب زمین سے نکل آؤ گے۔ یعنی جب قیامت ہوگی تو کیا ہو جائے گا کہ انسان قبروں سے نکل کر باہر آ جائیں گے، اور زمین اور آسمان کی ہر ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، اور ہر ایک اسی کے فرمان کا تابع ہے۔ اور وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے، اور اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے۔ یعنی اتنے کمالات اور عظیم قدرتوں کا مالک جو ہے وہ بہت اعلیٰ اور برتر ہے۔ سورہ شورا میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی بھی مثال نہیں ہے، آسمانوں میں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا ہے اور وہی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری بیان فرمائی ہے۔ جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو۔ یعنی جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام اور نوکر جو تمہارے جیسے ہیں وہ تمہارے مال اور دولت میں شریک اور تمہارے برابر ہو جائیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بندے، چاہے وہ فرشتے ہوں یا پیغمبر ہوں یا اولیاء ہوں یا درخت اور شجر ہوں یا سورج ہوں، وہ اللہ کے ساتھ شریک ہو جائیں، جبکہ وہ بھی اللہ ہی کے غلام اور اس کی مخلوق ہیں۔ اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا رکھتے ہو۔ یعنی اپنے غلاموں سے تم ایسے ڈرتے ہو جیسے آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں، تاکہ وہ اپنی عقل کو استعمال کریں اور غور و فکر کا اہتمام کر کے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں، اسے کون راہ دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ کیونکہ وہ اپنی عقلوں کو استعمال ہی نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی کے راستوں میں چھوڑ دیتا ہے، اور ان کا ایک بھی مددگار نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا موجود نہیں ہے جو ان کو ہدایت سے بہراور کرے اور عذاب سے ان کو پھیر دے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان فرما رہے تھے کہ جو کچھ ہم نے تم کو دے رکھا ہے، کیا تمہارے غلاموں میں سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ تم اور وہ اس میں برابر کے درجے پہ ہوں۔ یعنی جب ہم یہ پسند نہیں کرتے اپنے غلاموں کے ساتھ کہ وہ ہمارے جیسے انسان ہیں حالانکہ، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے مال اور دولت میں شریک ہو جائیں یا ہمارے برابر ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح سے یہ لوگ بندے، اور چاہے فرشتے ہوں یا پیغمبر ہوں، ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور ان کو اللہ کا معبود مانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا ہے۔ یعنی غلاموں سے تو تم اس طرح ڈرتے ہو جیسے تم آزاد لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو، تو پھر تم اللہ کے ساتھ کیوں دوسرے لوگوں کو اللہ کا ہمسر بناتے ہو، اور اس میں تم کو کوئی ڈر بھی نہیں لگتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ تاکہ اپنی عقلوں کو استعمال میں لے کر آئیں اور غور و فکر کا اہتمام کریں، کیونکہ وہ توحید کے مسئلے پر ہی ان کی ساری عقلیں کام نہیں کر رہی ہوتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اگر عقل کو استعمال کریں گے تو ان کو توحید کے بارے میں آگاہی ہوگی۔ یہ توحید کا مسئلہ بالکل صاف اور واضح ہے، اگر کائنات میں بھی غور کریں تو ان کو سمجھ آ جائے گا کہ پوری کائنات کو چلانے والا صرف ایک اللہ ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں، یعنی اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور ان کے پاس علم بھی نہیں ہے، یعنی وہ علم سے بے بہرا ہیں اور گمراہی کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اسے کون راہ دکھائے گا جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ کیونکہ ایسے لوگوں کو پھر اللہ کی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ جن کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، انہی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور ان کا ایک بھی مددگار نہیں ہے، یعنی جو ان کو ہدایت کی طرف راغب کر دے۔
کوئی ان کا مددگار اور ساتھی نہیں ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر لیجئے، یعنی اللہ کی توحید اور اس کی عبادت پر قائم رہیے، اور دوسرے جو ادیان ہیں یا دوسرے دین ہیں اور دوسرے معبودان باطلہ ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کیجیے، صرف ایک اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں ہے۔ اور فطرت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہماری پیدائش۔ تو یہاں پر ہر بچہ جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اور اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو فطرت ہے اس کو تبدیل نہیں کرو، یعنی صحیح طریقے سے صحیح تربیت کے ذریعے اس کی نشو و نما کرو، تاکہ ایمان اور توحید بچوں کے دل میں راسخ ہو جائے۔ یہی سیدھا دین ہے، یعنی جس دین کی طرف متوجہ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے وہی فطرت کا تقاضا ہے، اور وہی درست دین ہے، یعنی دین اسلام اور دین توحید۔ لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ وہ اپنی عقلوں کو نہیں استعمال کر رہے ہوتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی ایمان اور تقوی اور اقامت صلاۃ سے گریز کر کے مشرک نہ بن جاؤ۔ ان لوگوں میں سے، اب یہ مشرک کون لوگ ہیں؟ بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود بھی گروہ گروہ ہو گئے، یعنی اصل دین جو بھی ان کا تھا اس میں من مانی تبدیلیاں کر کے فرقوں میں بٹ گئے، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی نصرانی ہو گیا، کوئی مجوسی ہو گیا، ہر گروہ اس چیز پر جو اس کے پاس ہے مگن ہے، یعنی ہر فرقہ، ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور دوسرے جھوٹے ہیں، اور جو سہارے انہوں نے تلاش کیے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے دلائل ہیں، اور وہ اس پہ بڑے خوش اور مطمئن ہیں۔ اور ہمارے آج ملت اسلامیہ کا بھی یہی حال ہوا ہے نا، کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، جو اصل ہماری تھی یعنی قرآن اور سنت، ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ پوری امت مختلف فرقوں میں بٹ گئی ہے، اور ہر فرقہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ حق پر ہے، حالانکہ حق پر صرف کون سا گروہ ہوگا؟ جس کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ جو میرے اور میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا، باقی سارے گمراہی کے راستے پر ہیں۔ لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، یعنی تکلیف آنے پر اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں، تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہے۔ اچھا تم فائدہ اٹھا لو، ابھی بھی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتی ہے جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ یعنی جن لوگوں کو یہ اللہ کا شریک گردانتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ بغیر دلیل کے ہے، یعنی جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری، اور نہ ہی یہ خود کوئی دلیل پیش کر چکے ہیں۔ ہر پیغمبر نے جب بھی آ کر اپنی قوم کو کوئی پیغام دیا تو وہ توحید کا ہی واعظ تھا، تو پھر کس طرح سے یہ لوگ شرک میں مبتلا ہیں؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ نا امید ہونے لگتے ہیں، یعنی جب اچھی چیزیں ملتی ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا انعام ہے کیونکہ ہم تو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی مشکل پہنچتی ہے تو ایک دم سے نا امید ہو جاتے ہیں اور اللہ سے گلا شکوہ کرنے لگتے ہیں، یعنی اکثریت انسانوں کی کیا کرتی ہے؟ راحت میں اتراتی ہے اور مصیبت میں نا امید ہو جاتی ہے، لیکن اہل ایمان اس کے برعکس ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور راحت میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو دونوں ہی حالتیں ان کے لیے خیر اور اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دیتا ہے اور جس کی چاہے روزی تنگ کر دیتا ہے؟ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے کہ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دیتا ہے۔ اگر سارے ایک جیسے ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ کہ پھر تو ہماری دنیا کا نظام ہی نہیں چلتا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان روزی کے اختیارات رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کسی کو دولت والے کو محتاج کر دیتا ہے اور محتاج کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، اس میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، تو اس میں ہم ایمان والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ بس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دے دیجئے، یعنی جب سارے وسائل رزق کے اللہ کے اختیار میں ہیں تو جس پر چاہے وہ اس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو ہمیں خوش ہو کر اس مال میں سے مستحق رشتہ دار، مسکین اور مسافروں کا حصہ ضرور دینا چاہیے، اور غریب جو رشتہ دار آپ کے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہوتا ہے،
یعنی آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، ایک ان کے اوپر صدقہ کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا. تو ہم ان کو کچھ دے کر ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ان کے حق کی ادائیگی کر رہے ہوتے. تو یہاں پہ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو ان کا حق دے دیجئے، کیونکہ وہ ہمیں اللہ نے دیا، اب ہمارا کام ہے کہ آگے ہم لوگوں کو دیں. یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنا چاہتے ہوں، یعنی جنت میں اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہوں. ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں. تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں بڑھتا. یعنی سود میں بظاہر آپ کو اضافہ معلوم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہو رہا ہوتا. اور جو کچھ صدقہ و خیر زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنے یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا مال دو چند کرنے والے ہیں، یعنی بڑھانے والے ہیں. تو اس کے جیسے سود کے بارے میں آیا کہ مال بالکل بھی اس میں بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹتا ہے. اور دوسرا زکوٰۃ و صدقات سے ایک تو اس کے روحانی آپ کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو مال ہوتا ہے اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. اور پھر تیسرا، قیامت والے دن آپ کو اس کا کئی کئی گنا اجر و ثواب بھی ملے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. یعنی سوچیں ایک کھجور کتنا معمولی ہوتا ہے اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے اتنا زیادہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر روزی دی، پھر مار ڈالے گا، پھر زندہ کر دے گا. بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے پاکی اور برتری ہے، اور ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا ہے، اسی لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے، بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. یہاں پر خشکی سے مراد انسانی آبادیاں ہیں، اور تری سے مراد سمندر ہے، اور یا پھر سمندر کی جو ساحلی آبادیاں ہیں. اور فساد کیا ہے؟ ہر وہ بگاڑ ہے جس سے انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں کا امن و سکون تہو بالا ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں، اخلاقی ضابطوں کو توڑ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کچھ نہ کچھ تنبیہ نازل کر رہے ہوتے ہیں، جیسے قحط ہو گیا، سیلاب ہو گیا، بہت زیادہ بارشیں ہو گئیں. لیکن جب اس کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ توبہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مکافات عمل کے طور پر ان کو ان کا جو رجحان ہوتا ہے وہ برائیوں ہی کی طرف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جب اللہ کی سیدھی راہ کی طرف نہیں لوٹتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین فساد سے بھر جاتی ہے، تو امن و سکون ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہلکے ہلکے ان کو جھٹکے لگاتا ہے کہ شاید یہ باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہیں آتے. زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ اگلوں کا کیا انجام ہوا، جن میں سے اکثر لوگ مشرک تھے. شرک کا یہاں پر خاص طور پر ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک شرک کرنے سے ہوتے ہیں. بس اپنا رخ بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف رکھیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممکن ہی نہیں ہے، یعنی قیامت کا دن. اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، یعنی صرف دو گروہ بن جائیں گے، ایک مومنوں کا اور ایک کافروں کا. جو آج دنیا میں ساتھیاں ہیں، دوستیاں ہیں، یہ ساری کی ساری فنا ہو جائیں گی. کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ کو سنوار رہے ہوں گے. تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے. جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. یعنی نیکیاں، صرف نیکیاں آپ کو جنت میں لے جانے والی نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ کا فضل بھی اس میں شامل ہوگا تب. اور اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی کا اجر 10 سے 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ کر دے گا. اور کافر لوگ اللہ کے دوست نہیں ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو. تو ہوائیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ بارش کی پیامبر ہوتی ہیں. بارش سے انسان خوش بھی ہوتا ہے، اور دوسرا اس کی فصلیں بھی لہلہاتی ہیں. تو ہواؤں کے ذریعے سے بارش بھی آتی ہے خوشخبری لے کر، بارش کی خوشخبری لے کر ہوائیں آتی ہیں، اور ساتھ ہی ہواؤں سے کشتیاں بھی چلتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر مختلف ممالک میں جا کر اپنی تجارت کرتا ہے.
تو ان ظاہری اور باطنی نعمتوں پر جن کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، ساری سہولتیں ہمیں اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی بندگی اور اطاعت کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر شکر کرنا بھول جاتے ہیں۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے، پھر ہم نے گناہ گاروں سے انتقام لیا، اور ہم مومنوں کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں۔ یعنی مومنوں کے ساتھ آزمائشیں تو آتی ہیں، لیکن ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر نبی کے ساتھ، ہر قوم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ لیکن اصل میں تو انہی کا غلبہ ہوگا، آخر میں مدد اللہ تعالیٰ کی مومنوں ہی کو حاصل ہوگی۔ تو کافروں کو بھی ایک طرح سے یہاں پہ ڈراوا دیا جا رہا ہے، ان کو بھی ڈرایا جا رہا ہے اللہ کے عذاب سے، کہ اگر تم نہیں باز آئے تو تمہارے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء، اور اللہ تعالیٰ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، یعنی بادلوں کو، جہاں پہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ بادلوں کو اٹھا کر لے کے چلتی ہیں، پھر اللہ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، یعنی کبھی چلا کر، کبھی تہ بتہ کرتا ہے، کبھی ٹھہرا کر۔ تو آسمان پر بادلوں کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں، اور پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، یعنی ٹکڑوں میں ان کو تقسیم کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں بارش کے، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بارش بھی انہی لوگوں پر برستی ہے جہاں اللہ تعالیٰ اس کو نازل ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ اس کو زندہ کرتا ہے، کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ تو جو بارش جب ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نشانیاں پیدا کرتے ہیں کہ بارش کو بھی عبرت کی نگاہ سے دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیتے ہیں۔ تو مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرنے والے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم باد تن چلا دیں اور یہ لوگ انہی کھیتیوں، یعنی مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی کھیتیاں دیکھ لیں، تو پھر اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں گے۔ یعنی ان کھیتوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے شاداب کیا تھا، اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سخت گرم اور ٹھنڈی ہواؤں سے ان کی ہریالی کو زردی میں بدل دیں۔ تو وہی لوگ جو بارش سے خوش ہو رہے تھے اور اللہ کی ناشکری کر رہے تھے، اب جب یہ خوش ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کی جب یہ دیکھیں گے کہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں تو وہ ناشکری پہ اتر آئیں گے۔ یعنی اللہ کے نہ ماننے والے، یہاں پہ بتانا کیا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ سب بے صبر ہوتے ہیں اور حوصلے سے بھی محروم ہوتے ہیں، ذرا سی بات پر خوشی منانے لگتے ہیں، اور ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے تو اس پہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسے پہلے بتایا کہ اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، مصیبت آنے پر صبر کرتے ہیں اور نعمتیں ملنے پر فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جو عقل و فہم سے عاری ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ مردے قرار دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی دعوت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ کتنا بھی سنا لیں ان کو حق سنائی نہیں دے گا، اور نہ ہی بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی واعظ و نصیحت ان کے اوپر بالکل بے اثر ہو جائے گی جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہوں۔ اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں، اور آپ تو صرف ان لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی جو آیتیں سن کر ایمان لانے والے ہیں، اہل تفکر اور تدبر ہیں، تو انہی کو آپ جو ہے آپ کی بات انہی پر اثر کرے گی، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں، یعنی حق کو تسلیم کر کے اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا اور پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، اور پھر اس توانائی کے بعد دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دیا، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر پورا اس کا انسان کا لائف سائیکل بتایا جا رہا ہے، اللہ کی قدرت اور کمال بیان کیا جا رہا ہے کہ مختلف اطوار سے انسان کی تخلیق کی، پہلے کمزوری کی حالت سے وہ جوانی کو پہنچا جب اس کی ساری جسمانی اور عقلی صلاحیتیں پوری کمال پہ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یعنی پھر سے اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے میں ضعف بڑھ جاتا ہے، اس کے ہاتھ پیروں کی حرکت، بال سفید ہو جاتے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو یہ انسان کے چار بڑے اتوار ہیں، یعنی جب پیدائش کے وقت، اور پھر اس کے بعد جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا، اور پھر اس کے بعد تو اس کو دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے اور وہ سب پر پوری طرح قادر ہے، اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گناہ گار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے۔
یعنی وہاں کی جب ہولناکیاں دیکھیں گے قیامت کی تو ان کو دنیا کی زندگی بالکل ایک گھڑی کے برابر لگے گی، ایک پل کے برابر لگے گی۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے، آج کا یہ دن قیامت کا ہی دن ہے، لیکن تم تو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو کتاب اللہ کا علم کا مطلب کیا ہے کہ اس کا فیصلہ ہے، یعنی لوح محفوظ۔ اور دوسرا یہ کہ تم لوگ تو تکذیب کے طور پر اس کا مطالبہ کرتے تھے کہ اور تم تو قیامت تک ٹھہرے رہے، یعنی آج کا دن ہی قیامت ہے، لیکن تم یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ قیامت آئے گی۔ بس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہیں دے گا، اور نہ ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا۔ یعنی وہ چاہیں گے کہ ان کو دنیا میں بھیج دیا جائے اور وہ دوبارہ اطاعت کر کے توبہ کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکیں، لیکن ان کو دوبارہ وہاں پہ نہیں بھیجا جائے گا۔ بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں، یعنی جس سے اللہ کی توحید کا اس بات ہو اور رسولوں کی صداقت کی تصدیق ہو، لیکن لوگ جو مثالوں پر غور نہیں کرتے وہ تو اس کو سوچتے ہی نہیں ہیں، مثالوں پہ سے سرسری گزر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، یعنی کہ نشانیوں کا مطالبہ تو کر رہے ہیں لیکن جب نشانیاں آئیں گی تو اہل سمود کی طرح، قوم سمود کی طرح یہ کیا کریں گے؟ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے ایسے ہی مہر لگا دیتا ہے۔ فصبر، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یعنی ان کی مخالفت اور ان کی تکلیف دہ باتیں جو ہیں ان کے اوپر آپ صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو مدد کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور آئے گی، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور آپ کو وہ لوگ بالکل ہلکا اور بے صبرا نہ کریں، یعنی آپ کو غضبناک کر کے آپ کا صبر ختم کرنے کی کوشش نہ کریں، آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہیے۔ ان کی پکڑ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی جو یقین نہیں رکھتے، یعنی جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ اللقمان۔ سورۃ اللقمان مکی صورت ہے اور اس میں 34 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ تو یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک حکمت والی کتاب ہے۔ ہدی و رحمت للمحسنین، جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے۔ یعنی نیکوکار یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ محسنین، یعنی جو محسنین ہیں انہی کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے یہ کتاب۔ محسنین، محسن کی جمع ہے، یعنی احسان کرنے والے، جو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ضرورت مند مستحقین کے ساتھ، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب کیا ہے محسنین کا؟ کہ نیکیاں کرنے والا، برائیوں سے اجتناب کرنے والا۔ ایک اور میننگ بھی ہے اس کا کہ اللہ کی عبادت نہایت اخلاص اور خشوع کے ساتھ کرنے والا۔ حدیث جبریل میں آتا ہے کہ قرآن ویسے تو سارے جہان کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے، لیکن اس سے اصل فائدہ صرف محسنین اور متقین ہی اٹھاتے ہیں، تو اسی لیے ان کو یہاں پر کہا گیا کہ ہدایت، اور ویسے تو ہدایت سب کے لیے آئی ہے لیکن ہدایت اور رحمت احسان کرنے والوں کے لیے، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان کی اور کچھ خاصیتیں اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ اور کیا کرتے ہیں یہ محسنین۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، یعنی یہ تینوں چیزیں بہت اہم ہیں، اسی لیے ان کا ذکر کیا گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، یعنی کامیاب ہونے والے یہی ہیں۔ دنیا کی کامیابی نہیں، یہاں پر آخرت کی کامیابی مراد ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکائیں اور اسے ہنسی بنائیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو یہاں پر وہ جو لغو باتوں کو کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں کہا جاتا ہے کہ لغو باتوں میں جو ساز اور موسیقی اور یہ گانے وغیرہ ہوتے ہیں یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آلات موسیقی ہوتے ہیں وہ بھی۔ اور لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ گانا بجانا، اس کا ساز و سامان، آلات اور ساز و موسیقی، اور ہر وہ چیز جو انسان کو خیر اور معروف سے غافل کر دے۔ اس میں قصے، کہانیاں، افسانے، ڈرامے، ناول اور اس طرح کے فلمیں وغیرہ یہ سب کچھ آ جاتی ہیں۔ تو جیسے اب آج کل جو جدید ایجاد ہے، موبائل ہے، ریڈیو ہے، ٹی وی ہے،
اور یہ جو فلمیں وغیرہ ہیں، تو یہ سارے کچھ اس میں لہو الحدیث میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو لہو الحدیث میں مبتلا رہتے ہیں، اور وہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی خود بھی اللہ کی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں اور دین کو مذاق کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی جو سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی عذاب کے مستحق ہوں گے، اور یہ سارے بھی۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں، آپ اسے دردناک عذاب سنا دیجئے۔ یعنی وہ ان لہو اور لعب چیزوں میں اتنا مگن رہتا ہے کہ اللہ کی آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس پر اثر ہی نہیں کرتی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے اس کے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے اور وہ سن ہی نہیں رہا۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک سنت کے مطابق کیے، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی پورا ہو کر رہے گا۔ وہ بہت بڑی عزت والا اور غلبے والا اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمانوں کو بغیر ستون کے ساتھ پیدا کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے سکیں، اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے۔ تو رواسی راسیہ کی جمع ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس طرح سے رکھ دیا، میخوں کی طرح ٹھوک دیا کہ زمین حرکت نہ کرے، اور ہم اس پہ بڑی بڑی بلڈنگز بنا کر آرام سے اس پہ جو ہے اپنا گزر بسر کریں اور چلیں پھریں۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کچھ قدرت کی نشانیاں ان آیات میں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی کتنی نعمتیں مہیا کی ہیں۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق، اب تم مجھے اس کے سوا کسی اور کی مخلوق تو دکھاؤ، یعنی یہ ساری چیزیں تو اللہ کی پیدا کرنا ہے، جیسے تم کہتے ہو کہ کوئی اور معبود نہیں ہے، تو اب ذرا ان سے پوچھو کہ انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کائنات میں کیا چیزیں پیدا کی؟ کچھ نہیں، بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی۔ اب حضرت لقمان کون تھے؟ یہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز کیا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ فہم اور شعور آپ کو کیسے حاصل ہوا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ راست بازی، امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے اجتناب کرنے اور خاموشی کی وجہ سے۔ اور ان کا کہا جاتا ہے کہ ایک حکمت اور دانش پر مبنی ایک واقعہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب یہ غلام تھے تو ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لے کر آؤ۔ انہوں نے زبان اور دل لے کر وہ ان کے سامنے گئے۔ ایک دوسرے موقع پر آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لے کر آؤ، تو دوبارہ سے زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا ان کے آقا نے، تو کہنے لگے کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو سب بہتر ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ابن کثیر کی یہ حدیث ہے، مطلب ابن کثیر میں اس کے بیان ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ شکر کریں گے تو ہم اپنے نفس کے لیے کریں گے، کیونکہ شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور دیتا ہے، اور اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو عبادت کرنے والی بے شمار مخلوق ہے، اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی کے شکر کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور جب لقمان نے واز کرتے ہوئے یا نصیحت کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے کہا کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو سب سے پہلے حضرت لقمان کی وصیت نقل فرمائی جا رہی ہے کہ ان کو شرک سے منع کیا تھا۔ تو یہاں پہ کیا پتا چل رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے بچوں کو سب سے پہلے شرک سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، یعنی شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، کیونکہ حدیث میں بھی اس کی یہی تائید ہوئی کہ شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی، یعنی توحید اور عبادت کے بعد ہی فوراً ہی والدین کی بات ہوئی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اس کی ماں نے اس کو دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اور اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے، یعنی یہاں ماں کا خاص ذکر ہوا کیونکہ ماں کا درجہ باپ کی نسبت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین میں سے ماں کا درجہ زیادہ رکھا، کیونکہ بچہ اس کے جب بڑھتا جاتا ہے تو کتنی وہ بوجھ اٹھا اٹھا کر سارے کام کرتی ہے، چلتی پھرتی ہے، اور عورت اس سے کمزور ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے ماں کی مشقت کا ذکر پتہ چل رہا ہے
کہ والدین کے ساتھ احسان کرتے ہوئے ماں کو بہت زیادہ مقدم رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ پھر اس کا دودھ چھڑانا بھی 2 برس میں ہوا، کہ تو میری اور اپنے باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو، تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا، اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو، یعنی مومنین کی راہ۔ تمہارا اور سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر بھی میں تمہیں خبردار کر دوں گا، کیونکہ لوٹ کر تو اللہ ہی کے پاس آنا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ تو یہاں پر جو سلسلہ کلام شروع ہوا ہے وہ حضرت لقمان کی وصیتوں سے تھا، یعنی آگے پھر وصیتیں بیان کی جا رہی ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ اس میں یہاں پر اس کا ذکر کر دیا گیا ان آیات میں۔ تا قیامت تک جو بھی قرآن پڑھیں گے وہ ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کی بات ہوئی، تو یہ بھی فرما دیا ساتھ کہ اگر وہ تمہیں شریک اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہیں اور تمہیں اس میں اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تم ان کا ساتھ نہیں دینا، لیکن یہ ہے کہ اچھی طرح ان سے زندگی بسر کرنا، ان کے ساتھ یعنی بدتمیزی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی بہت ہی چھوٹی سی ہو، مطلب کیا ہے کہ انسان اگر چھوٹا سا بھی کام کرتا ہے اچھا یا برا، پھر وہ خود خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، اس کو اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے، یعنی اللہ سے کوئی بھی کام چھپ کر نہیں کر سکتا۔ قیامت والے دن چاہے چھوٹا کام ہو، پہاڑ کے اندر چھپ کے بھی کیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی جزا یا سزا ضرور دے گا۔ اور رائی کے دانے کی مثال کیوں دی؟ وہ اس لیے کہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کا وزن ہم کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وزن دے دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی کوئی کام کرتا ہے جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو، اس لیے کہ وہ بہت ہی لطیف باریک بین ہے، اور اس کا علم جو ہے وہ مخفی ترین چیزوں تک محیط ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز کا اس کو پتہ ہے، چاہے وہ سامنے ہو رہا ہو چاہے وہ چھپ کے ہو رہا ہو۔ اے میرے پیارے بیٹے، تم نماز قائم کرنا اور اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے اس پر صبر کرنا۔ تو یہاں پر 3 چیزیں ان کو مزید تاکید کی اپنے بیٹے کو، کہ اقامت صلاۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور مصائب پر صبر، یہ ساری چیزیں بہت اہم ترین ہیں۔ ٹھیک ہے، یقین مان کے یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے، یعنی جو باتوں کا ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے، بندوں پر ان کو فرض قرار دیا ہے، اور عزم و ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اگر جب تک آپ عزم و ہمت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے تو پھر ان کاموں پر عمل نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، یعنی تکبر نہ کر، جیسے ہوتا ہے نا، بہت غرور سے ہم اپنا گال کو پھلاتے ہیں، تو فرمایا کہ تکبر نہ کر، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، اور جب وہ آپ سے ہم کلام ہو تو ان سے منہ نہ پھیریں۔ اور سعار کا یہاں ورڈ یوز ہوا نا، ولا تسعر، تو سعار جو ہوتی ہے نا وہ ایک بیماری ہوتی ہے جو اونٹ کی گردن یا سر میں ہوتی ہے، اس سے اس کی گردن مڑ جاتی ہے، تو یہاں پر تکبر کے لیے یہ ورڈ یوز ہوا ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا، یعنی تکبر نہ کر، اور زمین پر اترا کر نہ چل، یعنی چال بھی ایسی ہو کہ جس میں فخر اور غرور کا احساس نہ ہو رہا ہو۔ انسان ایک بندہ عاجز ہے اور حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی اور انکساری کا رویہ اختیار کرے، بڑائی کا اظہار نہ کرے، کیونکہ بڑائی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے جو تمام اختیارات کا مالک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی حدیث شاید سنائی تھی، کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اور جو تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے چلے گا اللہ اس کی طرف قیامت والے دن نہیں دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تکبر کا احساس پسند نہیں ہے، تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر نہ چل، کسی تکبر کرنے والے اور شیخی خورے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کر، یعنی چال اتنی سست بھی نہیں ہو جیسے کوئی بیمار ہو، اور نہ اتنی تیز ہو کہ آپ کے شرف اور وقار کے خلاف ہو، یعنی یہ جو ہم نے سورہ فرقان پیچھے پڑھی تھی نا، اس میں ہم نے پڑھا تھا نا عباد الرحمن کے خصوصیات، تو اس میں تھا کہ یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر اللہ کے بندے کیسے چلتے ہیں؟ وقار اور سکونت کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو چال ہمیشہ میانہ روی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور اپنی آواز کو پست کر لے، یعنی چیخ چلا کر بات نہ کرو، کیونکہ اونچی آواز میں بات کرنا ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے، حدیث میں آتا ہے کہ گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو، تو گدھے کی آواز جو ہے بہت ہی کری لگتی ہے کانوں کو،
تو فرمایا کہ زور سے بات نہ کرو، آہستہ بات کرو۔ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمت ظاہرۃ و باطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، یعنی ہر چیز کو بندوں کا پابند کر دیا ہے، وہ سب انسانوں کے فائدوں کے لیے کام کر رہے ہیں، انسان کو سب کے لیے تسخیر کر دیا، اور سب چیزوں کو انسان کے لیے تسخیر کر دیا، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھی بھرپور دے رکھی ہیں، یعنی جن کو ہم نہیں بھی جانتے وہ بھی ہمارے پاس ہر طرح کی نعمتیں ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابعداری کرو تو کہتے ہیں ہم نے تو جس طریقے پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے ہم تو اسی کو فالو کریں گے، اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو۔ اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا تابع کر دے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے اور اس کی اطاعت کرے، اور ہو بھی نیکوکار، یعنی جو گناہ کے کام ہیں ان سے رکنے والا ہو اور نیکیاں کرنے والا ہو، یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی اللہ سے مضبوط عہد لے لیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دیں گے، تمام کام کا انجام صرف اللہ ہی کی طرف ہے۔ کافروں کے کفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہو، آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم ان کو بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں رہتی۔ اور دنیا میں یہ کافر کب تک رہیں گے؟ جب یہ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ انہوں نے جو جو عمل کیے، اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کے کفر سے، ہم انہیں کچھ تو فائدہ دیں گے لیکن بالآخر انہیں ایک نہایت بیچارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لے جائیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے تو وہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ ہے، یعنی اس بات کا وہ اعتراف کریں گے، لیکن اللہ کے ساتھ وہ پھر بھی شریک ٹھہراتے ہیں، تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کا لائق صرف اللہ ہی ہے، لیکن ان میں سے اکثر بے علم ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ ہی کا ہے، یعنی ان کا خالق مالک مدبر سب اللہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، یعنی ہر چیز اس کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور تعریف کے قابل ہے، یعنی اپنی تمام پیدا کردہ جو چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، جو احکامات نازل کیے ہیں، تو اس پر وہ تعریف کے آپ سے آپ قابل ہے۔ روئے زمین کے تمام درختوں کے اگر قلم بن جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی ہو جائے اور اس کے بعد 7 سمندر اور آ جائیں، تاہم اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کا بیان ہے کہ اللہ کے کلمات اللہ کی عظمتوں پر جو دلیل رکھتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ان کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی کوئی ان کو شمار کرنا چاہے گننا چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر دنیا بھر کے قلم، سوچے کتنے قلم ہوں گے دنیا میں، وہ سارے گھس جائیں اور سمندر اور جیسے 7 سمندر سیاہی کے ہو جائیں، تو بھی اللہ کی معلومات، اس کی تخلیق اور صنعت، عجائبات اور اس کی عظمت و جلالت کے مجھ کو شمار ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے ایک جی کا، یعنی ایک جان کو جیسے اٹھا کے کھڑا کرتے نا، اتنا اللہ کے لیے آسان ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے، یعنی کچھ حصہ لے کر دن میں شامل کر دیتا ہے رات کا، اور پھر دن بڑا اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے وائس ورسا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے، دن اور رات کا باری باری آنا جانا۔ سورج چاند کو اسی نے فرما بردار کر رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ سب انتظامات اسی وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اس کے سوا جن جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، یعنی دوسرے معبود، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی ہی شان والا ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں جو کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانی دکھائے؟ تو یہاں پر سمندر میں کشتیوں کا چلانا بھی اللہ کے لطف اور کرم کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ اس نے ہوا اور پانی دونوں کو ایسے مناسب اندازے سے رکھا کہ سمندر کی سطح پر کشتیاں چل سکیں، ورنہ اگر اللہ چاہے تو ہوا کی تیز رفتاری اور موجوں کی طغیانی سے کشتیوں کا اس پہ ٹھہرنا ممکن ہی نہ رہے۔ یقیناً اس میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، یعنی تکلیفوں میں صبر کرنا اور راحت اور خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔
اور جب ان پر موجیں صاحبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں. یعنی پھر ان کو کوئی دوسرے معبود یاد نہیں آتے مشکل کے وقت، وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں. پھر جب باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچاتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار تو صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد اور ناشکرے ہوتے ہیں. اعتدال پر کون لوگ رہتے ہیں؟ جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جن کو پتہ ہوتا ہے، تو وہ مومن ہوتے ہیں. اور دوسرا بتایا کہ جو انکار کون کرتا ہے؟ جو بد عہد اور ناشکرے ہوتے ہیں. بد عہدی کرنے والے یعنی عہد کو توڑنے والا، اور ناشکری کرنے والا یعنی کافر، کہ جو ناشکری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا بھی نفع کرنے والا ہوگا. دنیا میں تو آپ نے دیکھا نا کہ حضرت لقمان نے کتنا اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کتنی اچھی اچھی ان کو نصیحتیں کی تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. لیکن وہاں پر کوئی ایک دوسرے کا مددگار نہیں ہوگا. دنیا میں تو آپ یہ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو فائدہ اٹھاتے ہیں، باپ بیٹے کے کام آتا ہے، دیگر رشتہ دار کام آتے ہیں. لیکن وہاں پر جب باپ بیٹے ایک دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے تو باقی رشتہ داروں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوگی. یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تم کو دھوکے میں ڈالے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی بارش کو نازل فرماتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور وہ جانتا ہے کہ کل جو بھی کمائی کرے گا. وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور وہ یہ بھی جانتا ہے اور کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ ہونے والا ہے، اور نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کون کس زمین میں مرے گا. ان اللہ علیم خبیر، اور اللہ تعالیٰ پورے علم والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے. تو جیسے کہ ایک حدیث سے بھی اس کی وہ ہوتی ہے وضاحت کہ 5 چیزیں مفاتیح الغیب ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. پہلا ہے قرب قیامت کی علامات، اور اسی طرح سے بارش کا معاملہ، اور پھر ہے تیسرا رحم مادر میں جو بھی بچہ ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا، بدبخت ہوگا، لڑکا ہے لڑکی ہے جو بھی ہے. اور چوتھا انسان کل کیا کرے گا، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو. اور پانچواں کہ اس کو موت کہاں آئے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مفاتیح الغیب کہلاتی ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے. اگر کوئی اس کے بارے میں آپ کو انسان علم دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جھوٹا ہے. جو لوگ اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور اپنی فیوچر کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں نجومیوں سے، تو وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کا جاننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. سورت السجدہ مکی سورت ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. مطلب یہ کہ یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں اور من گھڑت قصے کتاب کو سمجھ رہے ہیں تو یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے پیش کی گئی ہے. اور یہ اس صورت کے بارے میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے سورہ الف لام میم سجدہ کے بارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتا علی الانسان یعنی سورہ دہر پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح یہ بھی سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. تو فرمایا کہ یہ بلا شبہ یہ قرآن جو ہے، یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے تمام جہان کا، اس کی طرف سے ہی نازل شدہ ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو گھڑ لیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود سے یہ کتاب لکھ لی ہے، گھڑ لی ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. کیونکہ جو اہل عرب تھے ان کے پاس کوئی بھی پیغمبر اس سے پہلے نہیں آیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت شعیب کو بھی عربوں میں مبعوث کیا گیا تھا، لیکن قریش کے پاس اس سے پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. تو اسی وجہ سے بنی اسماعیل میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا اور پھر عرش پر قائم ہو گیا. اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار اور سفارشی نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد وہاں پر نہ کوئی ایسا دوست ہوگا جو تمہاری مدد کرے اور اللہ سے تم اللہ کے عذاب کو ٹال سکے، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا جو تمہاری سفارش کرے. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے اور پھر بھی تم غیر اللہ کے پجاریوں کو پر بھروسہ کرتے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
اور وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے. یعنی جہاں اللہ کا عرش ہے، آسمان سے مراد جہاں اللہ کا عرش اور لوح محفوظ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے زمین پر احکامات نازل فرماتا ہے، تدبیر کرتا ہے، اور زمین پر ان کا نفاذ ہوتا ہے، جیسے موت اور زندگی کا، صحت اور مرضی بیماری کا، اور غنا اور فقر کا، جنگ اور صلح کا، عزت اور ذلت کا. تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر سے اپنی تقدیر کے مطابق یہ تدبیریں اور تصرفات کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. یعنی یہ اس کی تدبیر سے وہ کام پھر اللہ کے پاس واپس لوٹتا ہے، جسے فرشتے لے کر جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ آنے جانے کا چڑھتا رہتا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ جو غیر فرشتہ ہے وہ تقریباً 1000 سال میں یہ فاصلہ طے کرے گا. یا پھر اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جس میں تمام انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. تو مختلف مفسرین اس میں مختلف اس کی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں. سورہ معارج میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، کہ ابھی پڑھیں گے بلکہ آگے، کہ جو دن کی مقدار ہے وہ 50,000 سال بتائی گئی ہے. تو اب یہ کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو صحیح معلوم ہے. لیکن ہماری گنتی کی 1000 سال کے برابر یہ دن ہوگا. یہی ہے چھپے اور کھلے کا جاننے والا، زبردست ہے، غالب ہے اور بہت ہی مہربان ہے. اس نے نہایت خوب بنائی جو بھی چیز بنائی. یعنی جو بھی اللہ کی قدرت کی آپ کو نشانیاں، جو بھی تخلیق کی نشانیاں نظر آتی ہیں، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس لیے کہ ہر ایک میں اپنا حسن ہے، انفرادیت ہے. اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت حسین ہے. اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا. پھر اس کی نسل ایک بے وقت پانی کے نچوڑ سے چلائی، یعنی جس سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے. یعنی ایک انسانی جوڑا بنانے کے بعد اس کی نسل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ مقرر کیا کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے نتیجے میں پھر وہ بچہ پیدا ہوگا، جسے ٹھیک ٹھیک کر کر ہم نے اس میں روح پھونک دی. یعنی ماں کے پیٹ میں بچے کی نشو و نما ہوئی، اور چوتھے مہینے میں جا کر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی، اور پھر اس کے اعضا بنائے، اس کو سنوارا، اور پھر وہ دنیا میں آیا اللہ کے حکم سے. اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. یعنی یہ سارے اعضا اس لیے پیدا کیے کہ تم ہر بات کو سن سکو، دیکھ سکو، اور عقل اور فہم میں ہر بات کو سمجھ سکو. اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا ہی احسان مانتے ہو. یعنی اپنی تخلیق پر غور کر کے تم پھر بھی ناشکرے ہی رہتے ہو، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. شکر ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم مٹی میں رل مل جائیں گے تو کیا پھر ہم کو نئی پیدائش میں لایا جائے گا؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں. یعنی دوبارہ زندہ ہونا ان کے لیے بالکل ہی نہ ہونے کے برابر، مطلب بہت ہی ناممکن سے ان کو بات لگتی تھی کہ کیا ایسا بھی ہوگا کہ ہم مرنے کے بعد، مٹی ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے؟ کہہ دیجئے کہ موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے. یعنی اس کی ڈیوٹی یہی ہے کہ جب موت آئے گی تو تمہاری روح کو قبض کر لے گا، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کاش کہ آپ دیکھتے جبکہ گنہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے. یعنی جو اللہ کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، وہ سارے کے سارے کچھ بول نہیں سکیں گے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کریں، ہم یقین کرنے والے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے. یعنی پھر یہ کیا ہوتی، ہدایت جبری ہو جاتی، پھر امتحان تو مقصود نہ ہوتا. لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا. یعنی جو دو قسمیں مخلوقات کی جہنم میں جانے والی ہیں، وہ کون ہے؟ جن اور انسان. انہی کے لیے جنت اور دوزخ بنائی گئی. اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، اور ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو. ہماری آیتوں پر تو صرف وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں. انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون. اور جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے، آپ اس پہ سجدہ کر لیجیے گا. یعنی اللہ کی آیات کی تعظیم اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا، رب کی اللہ تعالیٰ جو رب ہے ان کا ان کو پاک قرار دیتے ہیں، اور جو اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح اس کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی نعمتیں دی ہوئی جو ہیں اس پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں. اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ایمان کی نعمت. یعنی اپنے سجدوں میں جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں نا، سبحان
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان ربی العلیٰ، یہ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تکبر نہیں کرتے، یعنی اس کی اطاعت سے انحراف نہیں کرتے جیسے کہ کافر کرتے ہیں۔ اب ان کی اور کچھ خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، یہ جو پہلے بتایا تھا نا کہ ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، تو جو ایمان لانے والے ہیں ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں کہ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، یعنی راتوں کو بھی اٹھ کر نوافل اور تہجد پڑھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کا بہت ڈر ہوتا ہے، اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت اور فضل کی بھی امید رکھتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انفاق جو ہے وہ صدقات کے زمرے میں آ رہا ہے، یعنی دونوں بھی ہو سکتے ہیں، یہ فرض صدقات ہیں اور جو نفل صدقات ہیں وہ بھی ادا کرنے والے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، یعنی جنت میں جو نعمتیں اس کو ملیں گی اہل ایمان کو، وہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے، یعنی اللہ کی رحمت جو کے جو مستحق ہوں گے ان کے یہاں پہ انعامات کا ذکر ہو رہا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی اور کسی کان نے نہیں سنی، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا جو مومن ہے وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ مومن تو اللہ کے مہمان ہوں گے، اس کے اعزاز اور اکرام کے مستحق ہوں گے، اور کافر جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں جھلسیں گے، تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں اور مہمانداری ہے، اور ان کے اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ وہاں سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، یعنی وہاں سے بھاگ نہیں سکیں گے، فرشتے ان کو دوبارہ سے دھکیل کر جہنم کی گہرائی میں ڈال دیں گے، اور کہہ دیا جائے گا اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا عذاب چکھو۔ بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اور اس سے بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عذاب ادنا کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کی عذاب، یہ دنیا کی جو چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بیماریاں وغیرہ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم ان کو چکھائیں گے کہ شاید کہ وہ توبہ کر لیں اور رجوع کر لیں، یعنی بڑے عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو دیے جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جسے اللہ کی آیتوں سے واز کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا؟ یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، یعنی تورات، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہیں کرنا چاہیے، یعنی جو معراج کی رات نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کا مشورہ دیا تھا، تو فرمایا جا رہا ہے کہ مطلب ڈائریکٹلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن تمام امت کو کہا جا رہا ہے کہ اس میں شک نہ کرو، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ذریعے۔ اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں ایسے پیشوا یا لیڈر بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ تو یہاں پر صبر کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ صبر کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا لانے میں جو تکلیفیں آتی ہیں یا رسول کی تصدیق میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو خندہ پیشانی سے جھیلیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے صبر کرنے اور اللہ کی آیات پر یقین کرنے کی وجہ سے ہم نے ان کو کیا کیا؟ دینی امامت نصیب فرمائی، لیکن اگر انہوں نے اس کے برعکس کیا تو یہ مقام ان سے سلب کر لیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی ان کے باہم اختلاف کا فیصلہ اب قیامت کے دن ہی ہوگا۔ کیا اس بات نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ جو امتیں جنہوں نے تکذیب کی تھی اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، اور آج وہ ان کے علاقوں سے گزرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ عبرت نہیں پکڑ رہے۔ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم پانی کو بنجر اور غیر آباد زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں اور پھر ہم اس سے کھیتیاں نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے اور خود یہ بھی کھاتے ہیں؟ تو یہاں پانی سے مراد آسمانی بارش ہے، اور دوسرا چشموں اور ندیوں میں جو پانی جمع ہوتا ہے وہ بھی مراد ہے، تو اس سے پیداوار ہوتی ہے جو انسان اور جانور کھاتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کیا پھر بھی یہ دیکھتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟
تو بتاؤ، جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان کو ڈھیل دی جائے گی. یعنی جب آخرت میں ان کو، آخرت میں اگر توبہ یہ کرنا بھی چاہیں گے تو پھر، یا ایمان لانا چاہیں گے تو اس وقت ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا خیال چھوڑ دیجئے اور منتظر رہیے، یہ بھی منتظر رہنے والے ہیں. یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکین سے جو نافرمان ہیں آپ بھی اعراض برتیے، اور لیکن اپنا دعوت اور تبلیغ کا کام جاری رکھیے، جو وہی آپ کو نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کیجیے. تو یہاں پر تقوی اور تبلیغ دعوت میں استقامت کا حکم دیا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی منتظر ہیں، یعنی قیامت کے آنے کے یا عذاب کے آنے کے، اور آپ بھی منتظر رہیے کہ کب اللہ کا عذاب ان کے پاس آتا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سورۃ الاحزاب. سورۃ الاحزاب مدنی سورت ہے اور اس میں 73 آیتیں ہیں اور 9 رکوع ہیں. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. یعنی آپ کو یہاں پر تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق کریں اور اللہ کے ثواب کی امید رکھیں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیے. اور کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا. اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے، اسی لیے وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور ان کی باتوں میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہی اقوال اور افعال میں حکیم ہے اور وہ عذاب لینے والا ہے. اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، یعنی قرآن اور احادیث بھی، کیونکہ احادیث جو آپ کی زبان سے نکلتے ہیں نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں. اس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، یعنی چھپی ہوئی وحی. اور اس کی تابعداری کریں. یقین مانو کہ اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی پر توکل کریں، یعنی اپنے تمام معاملات میں، اور وہ کارسازی کے لیے کافی ہے. یعنی جو لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں اسی کی طرف وہ رجوع کرتا ہے. اور کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں رکھے ہیں. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک منافق تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میرے 2 دل ہیں، ایک دل مسلمانوں کے ساتھ ہے اور دوسرا دل کافروں کے ساتھ ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ہی دل میں اللہ کی محبت بھی ہو اور دشمنوں کی اطاعت بھی ہو. یہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے. اور اسی طرح سے اگلی جو آیت اس میں آ رہی ہے کہ زہار کا قانون بتایا جا رہا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ ایک شخص کے 2 دل نہیں ہو سکتے. یعنی کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ تمہاری پشت تمہاری میرے لیے تمہاری میری ماں کی پشت کی طرح ہے، تو اس طرح کہنے سے اس کی بیوی اس کی ماں نہیں بن جائے گی، اور نہ ہی اس کی 2 مائیں ہو سکتی ہیں. تو اسی لیے یہاں پر دلوں کی بات ہو رہی ہے. کسی آدمی کے سینے میں اللہ نے 2 دل نہیں بنائے، ایک ہی دل ہے جس میں صرف اللہ ہی کی محبت ہوتی ہے. اور جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا. اور یہ مسئلہ اظہار کہلاتا ہے، جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے طرح کہتے تھے اور اس کو چھوڑ دیتے تھے، نہ اس کو طلاق دیتے تھے اور نہ ہی اس کو اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے تھے یا اس کو اپنی بیوی بناتے تھے. اس کی جو ڈیٹیل آئے گی وہ سورہ مجادلہ میں آئے گی 28ویں پارے میں، تو میں آپ کو انشاءاللہ وہاں بتاؤں گی. تو فرمایا کہ وہ تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا، اور نہ ہی تمہارے لے پالک لڑکوں کو کہ تمہارے سگے بیٹے بنایا ہے. اور اس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی کہ جو جن کو آپ اڈاپٹ کر لیتے ہیں نا بچوں کو، تو وہ آپ کے سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتے. یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں. یعنی کسی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بن جائے گی، نہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا بن جائے گا، اور اس پر کوئی بھی شرعی احکام جاری نہیں ہو سکتا صرف منہ سے کہنے سے. یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ سجاتا ہے. لے پالکوں کو، یعنی جو بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے. یعنی اس حکم میں اس رواج کی ممانعت کر دی گئی جو زمانہ جاہلیت میں چلا آ رہا تھا، کہ جو لے پالک بیٹے ہوتے تھے ان کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ زید بن حارثہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ہم ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتے تھے. تو پھر یہ آیت نازل ہو گئی جس میں کہ منع کر دیا گیا کہ ان کو ان کے اصل باپ سے ہی آ، بلانا چاہیے، اصل باپ کے نام سے ہی بلانا چاہیے. جن کو آپ وہ کرتے ہیں نا، اپنا نام نہیں دے سکتے ان کو، جن کو اڈاپٹ کرتے ہیں آپ بچوں کو، ان کو اپنا نام نہیں دے سکتے. نہ تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں
یعنی ان کے حقیقی جن کے حقیقی باپوں کا علم ہے، تو پھر اپنی نسبت ختم کر کے ان کو ان کی طرف منسوب کرنے کا حکم ہے۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس پر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی خطا اور نسیان سے اگر ایسا کر لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ کوئی پکڑ نہیں کریں گے۔ البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم ارادہ دل سے کرو، یعنی جان بوجھ کر۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، یعنی اگر غلطی سے ہو گیا ہے تو معافی کر لو اور دوبارہ اس بچے کا جو سگا باپ ہے اسی کی نسبت اس کو دے دو۔ لیکن اگر جان بوجھ کے کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکو گے۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جتنے شفیق اور خیر خواہ تھے، وہ ایسا ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی رشتہ بھی آپ کے اوپر اتنا شفیق اور خیر خواہ نہیں ہوتا جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے اپنے نفسوں سے بھی زیادہ حقدار ہے، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی احترام اور تکریم میں اور ان سے نکاح نہ کرنے میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کی مائیں بھی ہیں۔ اور رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجر کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں، یعنی اب جو مہاجرت، اخوت اور موالت کی وجہ سے کوئی وراثت تقسیم نہیں ہوگی، وراثت صرف قریبی رشتہ داری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ ہاں مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یعنی اگر تم غیر رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور صلہ رحمی کا معاملہ کرنا چاہتے ہو تو ایک تہائی مال میں سے ان کو وصیت کر سکتے ہو، لیکن وراثت صرف انہی کو تقسیم ہوگی جن کی وراثت اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے۔ اور جب کہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا اور بالخصوص آپ سے اور نوح علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ یہاں پر یہ جو پیغمبر ہے نا، یہ اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، جن 5 کا یہاں پر نام لیا گیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ تو ان سے کیا عہد لیا؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ عہد تھا جو ایک دوسرے کی مدد اور تصدیق کا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ دین قائم کرنا اور اس میں تفرقہ مت ڈالنا۔ یہ عہد انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ تو یہاں پر بطور خاص 5 انبیاء کا ذکر کیا گیا جن سے ان کی اہمیت اور عظمت واضح ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی سب سے پہلے ہوا ہے۔ یعنی اللہ کا عہد مراد ہے جو پیغمبروں سے کیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے۔ یعنی نبیوں سے کیا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم نے اللہ کا پیغام اپنی قوموں تک پہنچا دیا تھا اور انہوں نے کیسے جواب دیا۔ اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو، جبکہ تمہارے مقابلے کو فوجیں آئیں اور پھر ہم نے ایک تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو ان آیات میں غزوہ احزاب کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الاحزاب اس کا نام بھی ہے نا سورت کا۔ تو اس میں غزوہ احزاب کی تفصیل ہے تھوڑی سی، کہ جو 5 ہجری میں پیش آیا۔ اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر کیا ہوا تھا کہ تمام اسلام دشمن گروہ آپس میں جمع ہو کر جو مسلمانوں کا مرکز تھا مدینہ، اس پر حملہ آور ہوئے تھے۔ تو احزاب جو ہے وہ گروہ کی جمع ہے، حزب کی جمع ہے، اور اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں نے ان سے بچاؤ کے لیے مدینے کے اطراف میں خندق کھود دی تھی کہ دشمن مدینے کے اندر نہ آ سکے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس جنگ کی، کہ یہودیوں کے جو قبیلے تھے بنو نذیر، جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسلسل عہد شکنی کی وجہ سے مدینے سے جلا وطن کر دیا تھا، یہ خیبر میں جا کے آباد ہو گئے تھے۔ تو اس نے کیا کیا، کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا، تو اور بھی کچھ دوسرے قبیلے ان کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنا چاہا، اور مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی۔ انہوں نے احد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا تھا، اور وہ تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے، جبکہ مسلمان 3,000 تھے۔ تو پھر یہاں پر کیا ہوا تھا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی تھی، جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آ سکا تھا، لیکن مسلمان بہت زیادہ خوفزدہ تھے، اور یہ محاصرہ دشمنوں کا 1 مہینے تک رہا تھا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے ان کی مدد فرمائی تھی. تو اس آیت میں وہی بیان کیا جا رہا ہے کہ جو جمع ہو کر لشکر آئے تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے تیز اور سخت طوفان آندھی کی شکل میں بھیجا، جس سے ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے تھے اور جانور ان کے رسیاں توڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی تھیں. تو یہ وہی ہوا تھی جس کے بارے میں یہاں پہ آیت میں بتایا جا رہا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد صبا یعنی مشرقی ہوا سے کی گئی اور عادیوں کو کسی اور ہوا سے ہلاک کر دیا گیا. تو یہاں پر جو لکھا ہے نا کہ وجنود لم تروہا، کہ تم نے وہ لشکر دیکھے نہیں، اس سے مراد فرشتوں کے لشکر ہیں جو اللہ کے حکم سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے اور دشمنوں پہ خوف طاری کر دیا تھا. تو یہاں اسی جنگ کا ذکر ہے آیت نمبر 9 میں. اور جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ کر آ گئے تھے، یعنی ہر طرف سے دشمن قریب پہنچ گئے تھے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد نہیں کر رہا ابھی تک، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح ان کو جھنجھوڑ دیا گیا. یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے میں مبتلا کر کے اللہ نے ان کی آزمائش کی تاکہ جو منافقین ہیں وہ پہچانے جائیں. اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک اور روک تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا. یعنی اللہ کی مدد جو ہے وہ تو ایک فریب تھی. اور یہ تقریباً کہا جاتا ہے 70 منافقین تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی. انہی میں سے ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینے والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو. یعنی مدینے میں رہنا سخت خطرناک ہے، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ. اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں. یہ بنو قریظہ تھا، بنو قریظہ کی طرف سے ان کو حملے کا خطرہ تھا، تو کہنے لگے ہمیں جانے دیں. حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا. یعنی وہ ایک عذر پیش کر رہے تھے، ایکسکیوز پیش کر رہے تھے، حالانکہ اصل تو ان کو یہاں سے بھاگنا تھا. اور اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کر دیے جاتے تو پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اس کو برپا کر دیتے اور نہ لڑتے مگر تھوڑی ہی مدت کے لیے. کہ اگر چاروں طرف سے اگر دشمن داخل ہو جائے مدینے میں یا ان کے گھر میں تو پھر کیا ہوگا، تو پھر یہ اس وقت عذر نہیں کریں گے، فوراً جو مطالبہ شرک ہوگا اس کے سامنے جھک جائیں گے کیونکہ یہ ان سے بڑے مرغوب ہیں. اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کی باز پرس ضرور ہوگی. کہہ دیجئے اگر تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، کیونکہ موت سے فرار تو ممکن ہی نہیں ہے نا. اگر میدان جنگ سے بھاگ بھی جاؤ گے تو موت تو تمہیں گھر میں بھی آ کے پکڑ لے گی، تم اس سے موت سے تو نہیں بھاگ سکتے. پوچھئے تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہتا ہے اور یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہتا ہے تو کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا کون ہے جو تم کو روک سکے. اپنے لیے بجز اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی حمایتی پائیں گے اور نہ ہی مددگار. اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ. یعنی منافقین جو تھے وہ دوسرے مسلمانوں کو بھی جنگ کرنے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور کبھی کبھی اور کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں، یعنی موت کے خوف سے پیچھے رہتے ہیں. تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں، چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو یا لڑنا ہو یا خندق کھودنا ہو، ہر کام میں یہ بخیل ہیں، کنجوس ہیں. پھر جب خوف و دہشت گردی کا موقع آ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو. یعنی ان کی بزدلی منافقین کی اور پست ہمتی کی کیفیت کا بیان ہے اس آیت میں. پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی باتیں بناتے ہیں، یعنی اپنی شجاعت کی ڈینگیں مارتے ہیں جو جھوٹ ہوتی ہیں، یا غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے مختلف طرح کے ایکسکیوزز دیتے ہیں. مال کے بڑے ہی حریص ہیں، یعنی مال حاصل کرنا ان کے اندر بہت ان کی مطلب بہت زیادہ ان کی طلب ہے مال کو حاصل کرنا، لالچ ہے ان کے اندر مال کا. یہ ایمان لائے ہی نہیں ہیں، یعنی دل سے یہ منافق ہیں. اوپر سے تو ایمان والے اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن ان کے دل کفر اور عناد سے بھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے کیونکہ ان کے دل ہی مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، تو پھر اپنے کسی بھی نیک عمل پر یہ اجر و ثواب نہیں رکھیں گے، اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے، یعنی ان کے اعمال کا برباد کر دینا. سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے، یعنی منافقین کی بزدلی کا کیا حال ہے کہ کافروں کے گروہ چلے بھی گئے لیکن ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ کہیں وہ اپنے خیموں میں موجود نہ ہو.
اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنائیں کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیاں نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے. یعنی جو مدینے سے باہر لوگ رہتے تھے نا بدو، تو کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے تو زیادہ اچھا ہوتا. اگر وہ تم میں موجود بھی ہوتے تو بھی کیا 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 لڑتے، مگر براہ براہ نام ہی. یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اچھا ہی ہوا کہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، اگر ہوتے بھی تو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں بلکہ برائے نام ہی لڑتے. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اور یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے. یعنی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اور منافقوں کو بھی کہ تم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، تو تم جہاد میں صبر اور ثبات میں اپنے نبی کی پیروی کرو. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل ہوتا تھا کہ وہ جہاد میں بھوکے رہتے تھے، حتیٰ کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے. ان کا چہرہ زخمی ہو گیا، ان کا رباعی دانت ٹوٹ گیا تھا، خندق بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھودی، اور تقریباً 1 مہینہ دشمن کے سامنے سینہ سپر رہے. تو یہاں پہ آپ آپ کا اسوہ حسنہ سامنے رکھنے کو کہا جا رہا ہے اور اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. یہاں پر بات تو جنگ احزاب کی ہو رہی ہے، لیکن یہ حکم عام ہے اور آپ کے تمام اقوال، افعال اور احوال مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمان قیامت تک جتنے مسلمان ہیں ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنی ضروری ہے. ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات جو ہیں وہ واجب الاتباع ہیں، یعنی ان کی پیروی کرنی چاہیے. تو یہاں وہی حکم دیا جا رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے لیے بہت بڑا نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کی یاد بھی کرتا ہے. یعنی اسوہ رسول کو کون اپنائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو؟ جو آخرت میں اللہ کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو. اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے، یعنی اللہ کی مدد کا وعدہ. اور اس چیز نے ان کے ایمان اور فرما برداری میں اور زیادہ اضافہ کر دیا تھا. یعنی حالات کی سنگینی دیکھ کر جو اہل ایمان تھے ان کے ایمان متزلزل نہیں ہوئے، بلکہ ان کے ایمان میں جذبہ اطاعت اور زیادہ ہو گیا. مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ سے کیا تھا اس کو سچا کر کے دکھایا. کیونکہ جو لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے نا صحابہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اور معرکہ پیش آئے تو ہم اس میں ضرور حصہ لیں گے، تو انہوں نے ویسا ہی کیا. بعض نے تو اپنا عہد پورا کر کے دکھایا، یعنی جام شہادت نوش کیا، اور بعض موقع کے منتظر ہیں اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. یعنی جن کو ابھی جام شہادت نہیں ملا ہے وہ اس کے شوق میں جہاد میں شریک ہوتے رہتے ہیں اور آرزو مند ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے، اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے یا ان کی توبہ قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا اور انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا. یعنی نہ ان کو قبول اسلام کی توفیق ہوئی اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور نہ ہی ان کا مال و متاع ان کے ہاتھ لگا. اور پھر دوسرا، آخرت میں بھی وہ اجر و ثواب کے مستحق قرار نہیں دیے گئے، تو کوئی فائدہ ان کو نہیں ملا. اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا، یعنی مسلمانوں کو لڑنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے ہوا اور فرشتوں کے ذریعے مومنوں کی مدد کا سامان پہنچا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور اپنے لشکر کو سرخرو کیا، اور تمام گروہوں کو اکیلے اس نے شکست دے دی، اور اس کے بعد کوئی شے نہیں. اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے. اور جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا اور ان کے دلوں میں بھی روب بھر دیا. تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو، اور اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار اور ان کے مال کا وارث کر دیا. اب یہاں پر جو ان آیات میں جو ذکر ہوا 26 اور 27 میں، وہ غزوہ بنی قریظہ کا ذکر ہے. جیسے کہ پہلے ذکر گزرا تھا کہ اس قبیلے نے کیا کیا تھا، عہد کو توڑ کر جنگ احزاب میں مشرکوں اور یہودیوں کا ساتھ دیا تھا. تو جنگ احزاب سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی غسل ہی فرمایا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ ہم فرشتوں نے تو نہیں رکھے، اب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا ہے، مجھے اللہ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں اعلان فرمایا، بلکہ ان کو تاکید کی کہ عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھنی ہے. اور ان کی آبادی مدینے سے چند میل کے فاصلے پر تھی، یہ اپنے قلعوں میں بند ہو گئے.
اور باہر سے مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ 25 روز تک جاری رہا۔ اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ان میں سے جو لڑیں گے ان کو قتل کر دیں گے، بچوں عورتوں کو قیدی بنا لیں گے، اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ یہی فیصلہ آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اور پھر جنہوں نے جنگ کی ان کی گردنیں اڑا دی گئیں، اور مدینے کو ان کے ناپاک وجود سے پاک کر دیا گیا۔ تو یہ غزوہ بنو قریظہ کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو فرمایا کہ اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار اور ان کے مال کا وارث کر دیا، اور اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں تھا۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد خیبر کی زمین ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے خیبر کو بھی فتح کر لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اور مومن عورتوں کو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں اگلی آیت میں۔ یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تم زندگانی دنیا چاہتی ہو اور زینت چاہتی ہو، زینت دنیا، تو آؤ میں تم کو کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اور اگر تمہاری مراد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر ہے تو یقین مانو کہ تم میں سے نیک کام کرنے والیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست درجے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے پس منظر اس آیت کا کیا پس منظر ہے کہ فتوحات جب ہوتی تھی تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہو گئی تھی۔ تو انصار اور مہاجرین کی عورتوں کو دیکھ کر ازواج مطہرات نے بھی نان نفقے کا مطالبہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نہایت سادگی پسند تھے، اس لیے ازواج مطہرات کے اس مطالبے پر تھوڑے سے رنجیدہ ہو گئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جو 1 مہینے تک جاری رہی۔ پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ آیت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کر ان کو اختیار دیا تھا کہ اپنے طور پر فیصلہ کرنے کی بجائے اپنے والدین سے مشورہ کرو اور پھر کوئی قدم اٹھانا۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں، بلکہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتی ہوں۔ اور باقی ازواج مطہرات نے بھی یہی بات کہی، کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کے عیش و آرام کو ترجیح نہیں دی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 9 بیویاں تھیں، 5 قریش میں سے تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ اور سودا اور ام سلمہ، اور 4 ان کے علاوہ تھیں، یعنی حضرت صفیہ، میمونہ اور زینب اور جویریہ رضی اللہ عنہم۔ تو یہاں پر یہ اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یا نساء النبی من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اس کو دوہرا دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل اور آسان بات ہے۔ تو یعنی جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے نا، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، اتنی بڑی ان کی سزا بھی ہوتی ہے۔ تو وہ ایسا کچھ کر نہیں رہی، لیکن ان کو ایک طرح سے تنبیہ کی جا رہی تھی